کنکلوژن کی لنگوسٹک فیچرز. آئیں دیکھیں کہ کنکلوژن کے چیپٹر میں آپ کس طرح سے لینگویج کا استعمال کریں گے تاکہ آپ کی رائٹنگ سے آپ کا میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب کنکلوژن کے چیپٹر میں اسپیشلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریکمنڈیشنز فار فیوچر ریسرچ اور وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور لمیٹیشنز، جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ماڈل وربس کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ شوڈ کا. اور کوڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ویکر ہے، اور مے کا جو ماڈل ورب ہے وہ اور بھی زیادہ ویکر ہے. آئیں دیکھیں ذرا ایگزامپلس کے حساب سے ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. فار انسٹنس if you're talking about the limitations, you can talk about the findings should be seen یا the finding may be seen. اب ریلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ جو سینٹینس یوز کر رہے ہیں وہ آپ لمیٹیشنس کے اس میں کر رہے ہیں سینس میں، یا آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ازرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میری فائنڈنگس ہیں وہ صحیح ہیں. اگر آپ لمیٹیشنس کے سینس میں کر رہے ہیں اسی قسم کا سینٹینس کنسٹرکشن تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ یو شوڈ رائٹ سم تھنگ لائک the findings may be seen، کیونکہ آپ بہت اسٹرانگلی اپنی لمیٹیشنس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. However, if you want to assert کہ آپ نے جو ایویلیویٹ کیا اور جو ریزلٹس نکالے ہیں وہ بہت اسٹرانگلی ہیں، اور اس کانٹیکسٹ کی طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا اسٹرانگ ہے. ویلیڈیٹ کر رہے ہیں آپ، ایویڈینس کی طرف دھیان دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں should be seen یوز کریں گے. اب اگر آپ ریکمنڈیشنس کر رہے ہیں تو ٹیچرز should be informed، تو اس کے اندر آپ سگنیفیکینس بتا رہے ہیں کہ پریکٹسز کے حساب سے ٹیچرز کے یا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس شوڈ انکلوڈ دس کمپوننٹ، شوڈ فوکس آن دس. یہ آپ کی ریکمنڈیشنز میں اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے دا ٹیچر شوڈ کریٹ سوٹیبل انٹریکشن اپرچونیٹیز. آپ نے دیکھا یہ بھی ایک ریکمنڈیشن کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. But the techniques should engage students in class. یہ اگین آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی ریکمنڈیشن کے اس میں should کا استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پہ سبارڈینیشن یا سبارڈینیٹ کلاز کا بھی ذکر ہوتا ہے، اینڈ دس از a kind of a stylistic feature to say کہ although something is there، لیکن آپ جو لمیٹیشن ہوتی ہے اس کی وہ آپ سبارڈینیٹ کلاز میں لے جاتے ہو، اور جو آپ نے صحیح بات کہنی ہوتی ہے یا جس پہ ازرٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ مین کلاز میں لاتے ہو. آئیں دیکھیں کہ اس کی ایگزامپل فار انسٹنس کیا ہے. ایگزامپل میں یہ دیکھیں، although WTC was found to change over 1 month period in this study, time span was not long enough to document a systematic change in WTC classroom behavior. جو چیز آپ نے جس پہ آپ نے فوکس کم کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اپنے ایگزامینر کو یا اپنے ریڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کس قسم کا اعتراض آپ کی اسٹڈی پہ ہو سکتا ہے. تو وہی والا جو اعتراض اس کے ذہن میں آپ کے خیال میں آئے گا اس کو آپ اس طرح سے کرتے ہو. although it can be said کہ یہ وجہ ہے، لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، تو اس کو اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ although ہم نے سلائیڈ میں اس لیے ذکر نہیں کیا باقی کے وربس کا یا باقی کی چیزوں کا، کیونکہ ہم پہلے اس کا بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات کریں گے اب کنکلوژن چیپٹر میں، تو پھر آپ از میں نہیں کریں گے، آپ پاسٹ ٹینس میں کریں گے. دا ایم آف دا اسٹڈی واز ٹو، اور پھر کیونکہ اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں پھر آپ نے میتھڈالوجی یوزڈ واز ہے نا، وہ آپ سارا کچھ پاسٹ ٹینس میں لے جائیں گے. آپ چاہیں تو فائنڈنگس کو بھی پاسٹ ٹینس میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ فائنڈنگس آپ کی اگر پریزنٹ ٹینس میں رہیں تو ان کی ریلیونس زیادہ ہوتی ہے. دا فائنڈنگس آف دا اسٹڈی ریویل، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کہنا کہ دا فائنڈنگس آف دا اسٹڈی ریویلڈ از ناٹ رانگ، لیکن somehow when you bring it into the present, it shows the relevance of your study to the current issues on the ground. تو یہ چیزیں آپ پھر سے ذہن میں رکھیں گے. لیکن ہم نے یہاں پہ ان چیزوں پہ فوکس کیا آپ کے کنکلوژن چیپٹر میں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی in terms of their linguistic features.